کہ بے چین کیوں رہتا ہے انسان اس توازن سے نکلنے کو؟ کوئی ہے یہ اسے ٹینڈنسی؟ توازن سے نکلتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، توازن میں رہے تو بے چین نہیں ہوگا۔ یعنی توازن سے نکلتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے چین ہونا چاہتا ہے یا اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں؟ اس کو پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں لگتا اس کو۔ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا ٹیمپٹیشن یا شہوت، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ جی آپ کا جسم پرفیکٹ بیلنس میں آپ کا معدہ اس وقت رہتا ہے کہ جب ایک حصہ خوراک، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا، ٹھیک ہے، جو فرمایا۔ لیکن اب لذت کے چکر میں میں اس کا جو نیچرل بیلنس ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہوں، جی تو وہ ام المرائض جو ہے وہ، اور جس کا ہوتا ہے پھر اس کو ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کہاں وہ بیٹھا اور اس پہ کیا گزر رہی۔ ایک مسلمان کا جو پرفیکٹ بیلنس ہے ہتھ کار والے اور دل یار والے، وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، ٹھیک۔ جب تک آپ اس بیلنس کے اندر رہتے ہیں، آپ کی وہ جو روحانی لو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ٹھیک جی، تو یہ آپ کا بیلنس ہوتا ہے۔ ادروائز یہ جس فزیکل ورلڈ میں آپ جو سٹریس لے رہے ہیں، جو انزائٹی لے رہے ہیں، جو یہ ورلڈلی افیئرز آپ کو کنزیوم کر رہے ہیں، جی اس میں آپ نے حد ہی کر دی، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس تو وہ ایک پناہ گاہ نماز کی صورت میں تھی کہ آپ گئے، ٹھیک، ظہر میں آپ نے دن میں ٹینشنیں باس کی بھی لے لی، کام کا پریشر بھی ہے، ٹارگٹ بھی اچیو کرنے ہیں، جی تو آپ کسی میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں ہی نہیں گئے۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ مسلسل اتنی سوچوں کے اندر غلطاں ہے کہ وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے جو ہے وہ پرفیکٹ بیلنس میں واپس لانے کے لیے ظہر کی نماز جو ہے وہ عطا کر دی کہ اب یہ دماغ جو ہے وہ ایک میڈیٹیٹیو سٹیٹ میں چلا جائے۔ اس سے پہلے جو ایک سیلفش ایکٹیویٹی کے اندر تھا، اب اس کو وہ موقع مل جائے کہ وہ اپنی سیلف سے نکل کر جو ہے وہ، جیسے ہمارے مزاح میں کہتے تھے کہ وہ جاگ پائی لاہور آ گیا، تو ایک وہ والی ایک چیز ہو۔ اچھا اسی پہ جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ پہاڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میخوں کا کام کرتے ہیں، تو جب آپ تھریشنگ کرتے ہیں اور جب آپ اڑاتے ہیں تو زمین کا توازن بھی خراب ہوتا ہے، آپ درخت کاٹتے ہیں، ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں، یہ گلوبل وارمنگ اور کیا ہے، پھر وہ فلڈ اور وہ ساری چیزیں، تو یہ بھی اسی کی ایک، جی اس توازن کو، بیلنس کو آپ نے نکال دیا، آپ نے آؤٹ کیا۔ جی ہاں، پھر ہمارا ایک عقیدہ ہے نا صحیح پل صراط کا، جی تو پل صراط سے جو دوڑ کے گزر جائیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس زمین کے اوپر متوازن زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ اکبر، ہر لیول کے اوپر وہ بیلنس اور وہ تلوار، یعنی وہ ہوں گے جو آسانی سے گزر جائیں۔ جی ہاں، تو آپ اگر یہ میں بات کروں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جب سورہ فاتحہ میں بات ہو رہی تھی کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو بنیادی طور پر ہم اسی توازن کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں متوازن رکھ۔ یہ انعام ہے نا، یہ انعام ہے، یہی توازن، پرفیکٹ بیلنس، یہی تو دین حنیف ہے۔ اور کیا ہے دین حنیف؟ صحیح، کہ آپ اپنے فزیکل لیول آف ایگزسٹنس پہ، آپ اپنے مینٹل یا سائیکولوجیکل لیول آف ایگزسٹنس پہ، آپ اپنے اسپرچول لیول آف ایگزسٹنس پہ ایک ایسے بہترین توازن اور ایکولیبریم میں ہوں، جی کہ آپ یہ زندگی اتنی آسانی سے جو ہے وہ گزار کر آگے چلے جائیں۔ پیکج جو ہے وہ اتنا نا آپ کے پاس ہو کہ پھر وہ سارا پرفیکٹ جو ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کہانیاں ہوتی تھیں پرانی الف لیلہ اور اس کی، کہ وہ جب شہزادہ وہ جا رہا ہے ایک منزل پہ تو وہ کہتے تھے فلاں رستے سے جب گزرو تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اس میں چھن چھن کی آواز بھی آئے گی، خوف کا بھی آئے گا پیچھے۔ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا کہ یہ پیچھے مڑنے میں کیا ایسا مسئلہ ہے۔ اب یہ پتہ لگا کہ وہ ڈسٹریکشنز تو آئیں گی، لیکن آپ کا وہ جو جیسے وہ جو رستے پہ چلتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کی نظر منزل پہ ہونی چاہیے، نہ وہ نیچے اور بائیں دیکھے، وہ فوکس ادھر، تو وہ بیلنس کر کے وہ پانچ پکڑ کے وہ چلتا رہے گا۔ ایک عجیب سی میں بات بتاؤں، میرے نانا کی ایک بڑی اور عجیب سی جو ہے وہ عادت تھی، وہ کہیں جاتے نا صحیح تو بوڑھے تھے، خود گاڑی نہیں چلاتے تھے، تو ڈرائیور ہوا کرتا تھا، جہاں پہ جانا مقصود ہوتا اگر اس دروازے سے 10 میٹر بھی آگے چلے گئے ہیں، اچھا جی، تو وہ گاڑی ریورس نہیں کراتے تھے، وہ کہتے تھے اب آگے سے ہی لے کر آؤ۔ ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ درویش پیچھے نہیں مڑتے، ہمارا کام آگے جانا ہے۔
یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پوری کہانیوں میں اس میں پیغام اصل میں یہی ہے جی 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 کہ ہاں او ہو یار بات یہ ہے کہ میں تو اتنا بلیسڈ ہوں اللہ سائن نے، تو میں کہیں سے بھی سٹارٹ لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یقین مانیے کہ یہ زندگی اگر ایک بساط کی مانند ہے نا، شطرنج کی شطرنج ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سائن نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اس شطرنج کو کسی وقت بھی مٹا کر نئی سے بساط بچھا سکتے ہیں۔ آپ کسی وقت بھی توبہ کر کے ایک نیا سٹارٹ لے سکتے ہیں، گیم ہی کوئی نہیں ہے۔ یو ٹرن کیسا؟ میں نے 2004 کا جب زلزلہ آیا اور ہم بالا کوٹ کی طرف گئے، اور جب ہم تھوڑی طرف وہ جو ساری پروڈکشن ٹیم تھی آر وائی کے، ہمارے شاہد بھی سب ساتھ، تو ایک دم کسی نے ایک بات کی، اس نے کہا ایسے نہیں لگتا جیسے اللہ تعالیٰ نے بیڈ شیٹ جھاڑ دی ہو آپ کی شطرنج سے۔ مجھے خیال کے بعد اب جب آپ جھاڑتے ہیں تو بس پھر تو جو جہاں گیا سو گیا، تو وہ کسی بھی وقت ممکن ہے، اس لیے کہ وہ جو آپ کو اپنے ہونے کا جو بہت یقین ہے وہ بھی نہ ہونا عین ہونا ہی پھر وہ ہے عین ہونا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھیک فقیری سیکھنی ہے، چل پنہارن سیکھ، باتیں کرے سخین سے دھیان گگر کے بیچ۔ تو حضور آپ باتیں کریں سخین کے ساتھ، یہ سارے معاملات جو زندگی کے ہیں یہ چلائیں، جی دھیان تو گگر کے بیچ رہیں کہ میں کس کی مخلوق ہوں اور کس مرتبے پر تخلیق ہوں۔ اور وہ پنہاری جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں رکھنا پڑتا، وہ گردن ایسی ٹکتی ہے اور وہ چل رہی ہے اور وہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، لیکن دھیان جو ہے وہ گگر کے بیچ ہی، گگر کے بیچ۔ اور یہ بھی پھر وہ ہاتھ کار وال اور دل یار وال۔ بھٹکا تو دھیان ہی ہے نا صحیح، شیطان اور کیا کرتا ہے، اسی کھوپڑ کو جو ہے وہ بھٹکا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک جی، آپ کی توجہ بھٹکی نہیں، اور آپ نے جو ہے جو ایک شہنشاہ تھے، جو ایک خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، آپ کی رعیت یہ ساری کائنات تھی، ٹھیک ہے، آپ کا دھیان بھٹکا نہیں اور یہ رعیت یہ مادہ آپ کا حکمران ہو گیا۔ ٹھیک۔